بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوم ما لا المشبہتان بلیسا، تیسری قسم ہے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کیا ہے لیسا کے مشابہ ہونا؟ لیسا کے مشابہ ہونے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ لفظ لیسا جو ہوتا ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے، یعنی پوزیٹو کو مثبت کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے۔ جب پوزیٹو کو نگیٹو بنانے کے لیے جب لیسا آتا ہے تو لیسا ہی کے مشابہ ہے ما اور لا۔ میں نگیٹو کی مثال دوں، جیسے ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، پوزیٹو ہے نا۔ اب ہم اس پر لے کر آ جائے لیسا، تو ہم کہیں گے لیسا زید بقائم، اب مانا ہوگا ہی کھڑا ہے، تو پوزیٹو کو نگیٹو بنا دیا نا لیسا نے، مثبت کو منفی بنا دیا۔ ایک تو معنی کے اعتبار سے لیسا مثبت کو منفی بناتا ہے، ٹھیک، اور لیسا کا ایک دوسرا لفظی طور پر عمل دیکھو۔ لفظی طور پر عمل یہ ہے، مثال دی تھی زید قائم، دو لفظ ہیں نا، زید اور قائم، دو لفظ ہیں، مبتدا اور خبر ہیں یہ دونوں۔ اب جب لیسا ان پر داخل کیا تو لیسا داخل کرنے کے بعد ہم نے کہا زید قائما، یہ ہم نے کہہ دیا، تو جو لیسا جو مبتدا تھا، جو مسند الیہ ہے، اس کو لیسا نے رفع دے دیا، اس پر رفع ہے، زید لیسا زید، دال پہ پیش ہے نا، رفع ہے۔ اور جو خبر ہے قائمن، وہ منصوب ہو گئی، اس پر زبر آ گیا، نصب آ گیا، ٹھیک۔ اس سے یہ پتا چلا کہ لیسا کا لفظ میں عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو لیسا کے بارے میں ہم ایک تو لیسا کا معنوی عمل سمجھا کہ مانن کیا عمل کرتا ہے۔ مانن یہ عمل کرتا ہے کہ یہ مثبت کو منفی بنا دیتا ہے، اور لفظ میں لیسا عمل یہ کرتا ہے کہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، یہ لفظ میں عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ دو باتیں ہم نے سمجھ لیں، اب یہ سمجھے کہ ما اور لا کو لیسا کے ساتھ کیسے مشابہت ہوتی ہے۔ تو انہی دونوں معنی میں، انہی دونوں چیزوں میں مشابہت ہے، یعنی جیسے لیسا کے دو عمل دیکھے، ایک لفظ میں ایک معنی میں۔ معنی میں عمل یہ دیکھا کہ وہ مثبت کو منفی کر رہا تھا، لفظ میں عمل یہ دیکھا کہ مسند الیہ کو رفع دے رہا تھا اور مسند یعنی خبر کو نصب دے رہا تھا۔ ما اور لا یہ دونوں بھی مبتدا خبر ہی پر داخل ہوں گے۔ کس پر داخل ہوں گے؟ جیسے لیسا مبتدا خبر پر داخل ہو رہا تھا۔ یہ دونوں بھی معنن وہی عمل کریں گے جو لیسا نے کیا، یعنی مثبت کو منفی کریں گے، اور لفظ میں بھی ویسا ہی عمل کریں گے جو لیسا نے کیا، یعنی مسند الیہ کو رفع دیں گے اور مسند کو یعنی خبر کو نصب دیں گے۔ تو عمل کے لحاظ سے ما اور لا یہ دونوں لفظ لیسا کا سا عمل کر رہے ہیں نا۔ جب لیسا کا سا عمل کر رہے ہیں کہ معنی میں جو لیسا اپنا معنی کرتا تھا، کیا معنی یہ عمل کرتا تھا کہ مثبت کو منفی بناتا تھا، ما اور لا بھی مثبت کو منفی بناتے ہیں۔ لیسا لفظ میں عمل یہ کرتا تھا کہ اسم کو رفع دیتا تھا اور خبر کو نصب دیتا تھا، تو یہ بھی دونوں اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے۔ تو بتاؤ لیسا کی طرح ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اسی لیے ان کو مشبہتان بے لیسا کہا جاتا ہے، یعنی لیسا کے مشابہ۔ تو عمل کرنے میں ما اور لا لیسا کے مشابہ ہو گئے، مانن بھی عمل کرنے میں اور لفظن بھی عمل کرنے میں۔ اس لیے ما اور لا کو مشبہتان بے لیسا کہا جاتا ہے۔ مشبہتان مشابہ، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو لیسا کی مشابہت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
لیسا کی مشابہت اب سمجھنے کے لیے مثال بھی سمجھو. لیسا کی تو مثالیں ہم نے دے دی تھیں. ماں کی مثال، جیسے مثال کے طور پر ہم نے مبتدا خبر کو اٹھا لیا، کوئی سی مبتدا خبر کو اٹھا لیا، ہم نے کہا زید واقف، زید کھڑا ہے، مبتدا خبر ہے. اب ان پر ہم نے ما اور لا کو داخل کر کے دیکھا اور ہم نے کہا ما زید قائما. تو معنی عمل یہ کیا کہ پہلے معنی کیا تھا؟ زید کھڑا ہے، زید واقف، زید کھڑا ہے. اب معنی ہوگا ما زید واقفن، زید نہیں کھڑا ہے. تو یہاں پر دیکھو مبتدا خبر پر ما داخل ہوا نا، اور زیدن جو مسند ہے اس کو اس نے رفع دیا، اور واقفن جو کہ خبر تھی اس کو اس نے نصب دے دیا، ما زیدن واقفن. ٹھیک ہے، بالکل لیسا والا عمل کر دیا نا، لفظ میں بھی لیسا کا سا عمل کیا اور معنی میں بھی لیسا کا عمل کیا کہ مثبت کو منفی بنا دیا. ٹھیک ہے، ایسی لا کو بھی دیکھ لو. ہم نے کہا لا رجل جالسن، یا ہم نے کہا لا زید جالسن. تو یہاں پر زید کو رفع دے دیا نا لا نے اس، اور جالسن کو نصب دے دیا، جالسن کہہ دیا گیا. لا رجل لا زید جالسن، ٹھیک ہے، کہہ دیا نا ہم نے. تو لیسا کا سا عمل کیے نا بالکل. اسی لیے ما اور لیسا کو مشابہ بلیسا کہا جاتا ہے. ما اور لا کو مشابہ بلیسا کہا جاتا ہے. سمجھ بات آ گئی؟ تو ما اور لا کو مشابہ بلیسا کہا جاتا ہے، مشابہت کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی. اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لو، میں نے کہا تھا کہ ما اور لا یہ اسم کو رفع کر رہے ہیں، یعنی مسند لہ جو ہے اس کو رفع دے رہے ہیں اور جو مسند ہے اس کو نصب دے رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے کہ ما زید قائما، مسند لہ کو رفع دے دیا اور مسند کو نصب دے دیا. جو رفع ہوتا ہے ما اور لا کے بعد میں جو اسم مرفوع ہوتا ہے جس کو یہ رفع دے رہے ہیں، اسی اسم مرفوع کو ان کا اسم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اسم ان کا اسم. اور جس کو یہ خبر نصب دیتے ہیں اسی منصوب کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. لہذا ما زید قائما جب ہم نے کہا تو معنی ہوا زید نہیں کھڑا ہے. تو ما مشابہ بلیسا، زیدن اس کا اسم، قائما خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک، اور چونکہ ما اور لا جو ہے یہ حروف ہیں، اور حروف تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ حروف نہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند لہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ جزء کلمہ نہیں ہوتے ہیں، وہ جزء کلام نہیں ہوتے ہیں. حروف جب جزء کلام نہیں ہوتے اس لیے ان کو ما مشابہ بلیسا کہہ کر چھوڑ دیں گے اور ترکیب میں کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی کو بتا رہے ہیں سوم ما ولا المشبہتان بلیسا. تیسری قسم ہے ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوں. وعمل لیسا مکنند، اور یہ عمل لیسا مکنند لیسا کا عمل کرتے ہیں، لیسا کا عمل کرتے ہیں. چنا گوئی جیسے کہ آپ کہیں ما زید قائما، زید نہیں کھڑا ہے. صاحب اس کتاب فرماتے ہیں زید اسم ما است، زید ما کا اسم ہے یہاں پر، اور قائمن خبر او، اور قائمن اس کی خبر ہے.